آغاز 21 سورہ الانبیاء، آغاز پارہ 17۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہیں کہ اس سے منہ موڑے غفلت میں پڑے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے نصیحت سنائی گئی ہو اور انہوں نے اسے کھیل تماشا سمجھ کر نہ سنا ہو۔ ان کے دل تو کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں کہ یہ شخص تو محض تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ کہہ دے میرے رسول کہ میرا رب جانتا ہے ہر ایک بات کو جو آسمان اور زمین میں کہیں بھی کہی جائے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض پریشان خیالوں کا مجموعہ ہے، بلکہ انہیں وہ خود سے بنا لاتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ایک شاعر ہے، اسے پہلے رسولوں کی طرح کوئی معجزے دکھانے چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے جتنی بھی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو اب کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور میرے رسول، تجھ سے پہلے ہم جن کو رسول بنا کر بھیجا کرتے تھے وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کر دیا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو جو ان کے ذکر سے واقف ہیں ان سے جا کر پوچھ لیں۔ ان کے جسم ہم نے ایسے تو نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں یا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں؟ پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دے دی، اور حدوں سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف یہ ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، پھر کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جو ظلم کیا کرتی تھیں، اور ان کی جگہ پر دوسری قومیں آباد کر چکی۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو لگے ادھر ادھر بھاگنے۔ اب بھاگو نہیں، بلکہ واپس جاؤ اپنے عیش و آرام کے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ وہ بولے، ہائے افسوس ہم پر، ہم ہی ظلم کرتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی یہ پکار کسی کام نہ آئی، حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت کے بھوسے کی طرح مٹا دیا۔ ہم نے یہ آسمان اور زمین کوئی کھیل تماشے میں نہیں بنائے، اور اگر ہم اسے محض کھیل بنانے کا ارادہ کرتے تو ہم بنا سکتے تھے، بشرطے کہ ہم ایسا کرنا چاہتے۔ بلکہ ہم تو حق کو باطل پر مار کر جب اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وائے ہو تم پر جو تم اللہ پر ایسی باتیں بناتے رہتے ہو۔ اسی کے احکام کی تعمیل کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ اللہ کا عبد بن کر رہنے سے کسی تکبر کی بنا پر انکار نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اس کام سے کبھی اکتاتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کے احکام کی تعمیل کے مدارج طے کرنے کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ذرا بھی رکتے نہیں اللہ کو چھوڑ کر جو انہوں نے اس زمین پر اپنے معبود بنا لیے ہیں۔ کیا وہ انہیں مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اس لیے جو باتیں یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں ان سے وہ عظمت کے اعلیٰ ترین درجے عرش پر فائز رب بالکل پاک ہے۔ جو کچھ اللہ کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ تم اللہ سے نہیں کر سکتے، بلکہ خود لوگوں کے عملوں پر اللہ ان سے سوال کرے گا۔ کیا تم نے اللہ کے خلاف دوسروں کا حکم ماننے کے لیے انہیں معبود بنا رکھا ہے؟ ایسے لوگوں سے کہہ دے میرے رسول کہ اگر تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اس کتاب کا ذکر اور اس سے پہلی تمام کتابوں کا ذکر بطور دلیل موجود ہے، مگر انسانوں کی اکثریت حق سے واقف ہی نہیں، اس لیے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور میرے رسول، تجھ سے پہلے ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کر دی گئی ہو کہ میرے سوا ان کا کوئی معبود نہیں، اس لیے صرف میرے ہی عبد بن کر رہو۔ اور لوگ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ رحمان نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے، ایسی ضرورت سے پاک ہے وہ ذات۔
بلکہ جن کو یہ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں وہ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جس پر اس نے اپنا خاص کرم کر رکھا ہے۔ وہ اللہ کی بات پر اپنی بات کو کبھی سبقت نہیں دیتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا وہ انہیں حکم کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے ایسے کی جس پر اس کے اعمال کی وجہ سے پہلے ہی اللہ راضی ہو، اور اللہ کی عظمت اور وقار کے سامنے جن کے دل سہمے رہتے ہوں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی کسی سے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ خود تمہارا معبود ہوں، تو اس کی سزا ہم نے اسے جہنم میں بھیج کر دیں، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے۔ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ تمام آسمان اور یہ زمین ایک ہی وجود رکھتے تھے؟ پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، اور پانی میں سے ہم نے ہر ایک زندہ چیز کو پیدا کی، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ ان کے وزن سے زمین متوازن ہو کر اپنے محور سے ادھر ادھر لڑکھڑائے نہیں، اور اس پر کشادہ راستے بنائے تاکہ ان پر تم اپنی منزل کی طرف جا سکو، اور آسمان کو نہ گرنے والی محفوظ چھت بنا دیا۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہماری آیتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے رات اور دنوں کا تعین کیا اور سورج اور چاند بنائے، جو آسمان میں احکام الہی کی تعمیل میں اپنی منزل کی طرف سبھے کرتے جا رہے ہیں۔ میرے رسول، تجھ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ زندہ رہے۔ بھلا اگر تجھے موت آ گئی تو کیا یہ لوگ پیچھے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا لازمی ہے، اور ہم تم سب کو شر اور خیر کے واقعات سے آزماتے چلے جاتے ہیں۔ آخر تم سب ہماری طرف ہی لوٹ آؤ گے، اور جب کفار تجھے دیکھتے ہیں تو سوائے ہنسی مذاق کرنے کے انہیں تیرے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو ان کے معبودوں کا ایسا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں؟ کیا انسان کی تخلیق میں ہی جلد بازی رکھ دی گئی؟ اس لیے جلدی نہ کرو، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں۔ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ کاش یہ کافر اس بات کو جانتے کہ وہ آگ کو اپنے چہروں سے یا اپنی پیٹھوں سے ہٹا نہ سکیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وہ گھڑی ان پر یکدم آ کھڑی ہوگی اور ان کے ہوش و حواس کھو دے گی، پھر نہ تو ان میں سے اسے روکنے کی طاقت ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت مل سکے گی۔ میرے رسول، تجھ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جاتا رہا ہے۔ وہ لوگ جو ان میں سے مذاق کیا کرتے تھے انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ میرے رسول، پوچھ ان سے کہ رحمان کی طرف سے کون تمہیں دن اور رات حفاظت مہیا کرتا ہے؟ لیکن وہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ہمارے سوا کیا ان کے کوئی معبود ہیں جو انہیں ایسے بچا سکیں؟ ان کے معبود تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے کوئی پناہ دیے جائیں گے، بلکہ ہم انہیں اور ان کے باپ دادا کو مال و متاع مہیا کرتے رہتے ہیں، جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی عمریں بیت جاتی۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو کناروں سے گٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ ہمارے مقابلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کہہ دے میرے رسول کہ میں تو تمہیں محض اللہ کی وحی کے مطابق برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا ہوں، مگر بہرے لوگوں کو پکارا جائے تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ اگر انہیں تیرے رب کے عذاب میں سے تھوڑا سا بھی آ پہنچے تو پکار اٹھیں گے، ہائے افسوس ہم پر، ہم یقیناً تھے ہی ظالم۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کا میزان کھڑا کریں گے، اور اس میں ہر چیز ایسے تولی جائے گی کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی عمل کیا ہوگا تو وہ بھی تول میں آ جائے گا، اور حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی فرقان کتاب عطا کی، جو کہ ہدایت کا راستہ دکھانے والی
روشنی ہے اور متقی بن کر رہنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ متقی وہ جو اپنے رب کو دیکھے بغیر بھی اس کے احکام کی تعمیل کا خیال رکھتے ہیں اور قیامت کی حقیقت سے باخبر رہتے ہیں۔ اور یہ برکتوں والی نصیحت سے بھرا ہوا قرآن ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم لوگ ایسی کتاب کی تعلیمات سے بھی انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے تمام رشد و ہدایت عطا کر رکھی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم نے یہ کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں جن کی پرستش میں تم ہر وقت مگن رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا چاہے بڑی سری گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لے کر آئے ہو یا محض وقت ضائع کرنے والی لاو لاب کی باتیں کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا میں تو اس کی باتیں کر رہا ہوں جو تمہارا رب ہے، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے تمہاری فطرت بنائی ہے، اور میں خود اس حقیقت کا سب سے بڑا گواہ ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے منہ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، سوائے اس کے جو ان میں سب سے بڑا تھا، تاکہ الزام دھرنے کے لیے ان کا رخ اس بڑے بت کی طرف موڑا جا سکے۔ انہوں نے جب ان بتوں کا یہ حال دیکھا تو چیخ اٹھے کہ کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کا برا ذکر کرتے سنا ہے۔ سب بولے اسے پکڑ کر لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اس پر گواہ رہیں۔ انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا بلکہ ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس نے ایسا کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے جب سوچا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم خود ہی بے انصاف ظالم ہو۔ پھر انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیے مگر ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کسی شے کا فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنی سی بھی عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ آپس میں بولے کہ اگر کچھ کرنا ہے اور تم نے اپنے معبودوں کا بدلہ لینا تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ انہوں نے تو ابراہیم کو نقصان پہنچانے کی ترکیب کی تھی مگر ہم نے الٹا انہی کو خسارے میں ڈال دیا، اور ابراہیم اور ان کے ساتھ لوط کو ایک ایسی زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے تمام انسانی ضرورتوں کے لیے برکتیں رکھی ہوئی تھیں۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور اضافی طور پر نافلتاً ایک پوتا یعقوب بھی عطا کیا، اور ان سب کو نیک عمل کرنے والے صالحین بنا دیا، اور ان سب کو امام بھی مقرر کیا جو ہمارے احکام کے مطابق انسانوں کو ہدایت بخشتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی تھی کہ وہ مسلسل خیر کا عمل کریں اور فحاشی اور منکرات کو دور کرنے والا وقت مقرر کیا ہوا پروگرام الصلاۃ قائم کریں، اور اس کے لیے اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ خرچ کریں اور یوں ہمارے عبد بن کر رہیں۔ اور لوط کو ہم نے اپنی طرف سے حکمت اور علم عطا کیا اور ایک ایسی بستی سے نجات دلوائی جس کے لوگ خبیث عملوں میں پھنسے ہوئے تھے، وہ نہایت بری فاسق قوم بن چکی تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے صالحین میں سے تھے۔ اور جب ابراہیم سے پہلے نوح نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی مدد کی اور اسے اور اس کے اہل و عیال کو ایک عظیم دکھ سے نجات دلوائی۔
اور پھر اسے ایک ایسی قوم کے خلاف کامیابی عطا کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت ہی برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا واقعہ یوں ہے کہ جب ایک کھیتی کا فیصلہ کرنے کے لیے جس میں کچھ اور لوگوں کے مویشیوں کا ریوڑ گھس کر روند گیا تھا تو ان کے فیصلے کے وقت ہم انہیں دیکھ رہے تھے، تب ہم نے سلیمان کو اس وقت فیصلہ سمجھا دیا۔ ہم نے ان دونوں کو فیصلہ کرنے کی حکمت اور ان کا علم عطا کر رکھا تھا، اور داؤد کے لیے پہاڑوں کو ان کا مطیع کر دیا تھا جو اس کے ساتھ اللہ کے احکام کی اطاعت میں لگے رہتے، اور اسی طرح پرندے بھی، اور یہ سب کچھ ہم کروا رہے تھے۔ ہم نے اسے ایسا لباس بنانے کی صنعت سکھا دی جو تمہیں لڑائی میں تمہاری ذرا بختر بن کر تمہیں محفوظ رکھ سکے، تو کیا تم اس کے لیے شکر کرنے والے بنو گے؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو اس کے حکم کے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے اس زمین پر چلتی تھی جس پہ ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اور جنوں میں سے بھی ہم نے ایسے بنا رکھے تھے جو اس کے لیے پانی میں غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیفوں نے گھیر رکھا ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے دکھ دور کر دیے، پھر انہیں اہل و عیال بھی عطا کر دیے، اور ساتھ ہی اپنی طرف سے اس جیسی اور رحمتیں بھی عطا کی جو میرا عبد بن کر رہنے والوں کے لیے نصیحت ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے والے صابرین میں سے تھے، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وہ سب یقیناً صالحین میں سے تھے۔ اور نون جبکہ وہ اپنی قوم سے مایوس ہو کر غصے کی حالت میں انہیں چھوڑ کر نکل گیا تو اس کے خیال میں بھی نہ تھا کہ ہم اسے پکڑ لیں گے، تو گپ اندھیرے میں انہوں نے مجھے پکارا کہ تیرے سوا کوئی بھی عبدیت کے لائق نہیں ہے، فقط تو ہی ہے جو اس قدر پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات بخشی۔ ہم مومنین کو اسی طرح نجات بخشا کرتے۔ اور زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے ہم نے یحییٰ عطا کیا، اس کی زوجہ کو ٹھیک کر دیا۔ وہ سب ایسے تھے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے، اور ہمیں امید اور خوف کی حالت میں پکارتے رہتے، اور وہ میرے سامنے حاضر ہونے سے خوف زدہ رہتے۔ اور مریم جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اپنے امر میں سے عیسیٰ کی روح اس میں ڈال دی، اور اسے اور اس کے بیٹے کو تمام انسانوں کے لیے میری نشانی بننے والا معجزہ بنا دیا۔ ان تمام نبیوں کی امتیں سب ایک ہی امت ہیں، اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، اس لیے فقط میرے ہی عبد بن کر رہنا۔ مگر لوگوں نے ایک دوسرے سے اپنے معاملات مختلف کر لیے، ان سب نے آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پس جو کوئی بھی صالح عمل کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا تو اس کی کوئی کوشش بھی ضائع نہیں جائے گی، اور ہم ان کے تمام معاملات لکھتے جا رہے ہیں۔ اور جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایسی حالت میں کیا کہ یہ ممکن نہیں رہ گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کی طرف پھر رجوع کرتے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج لوگوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے چڑھائی کر دیں گے، تو اس وقت اللہ کا حق وعدہ قریب ترین آ چکا ہوگا۔ تو پھر اچانک جب وقت آئے گا تو انکار کرنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے شامت، ہم واقعی اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم اپنے حق میں ظلم کر رہے تھے۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کو چھوڑ کر پکڑ رکھا ہوا تھا، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب جہنم داخل ہو جاؤ گے۔ اور اگر خود ساختہ معبود تمہارے معبود ہوتے تو تم جہنم نہ جاتے۔
اب تم اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہو۔ وہاں ان کے رونے چیخنے کا اتنا شور ہوگا کہ وہ کچھ سن نہ سکیں گے۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کے بدلے میں اچھا اجر طے ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی سرسراہٹ تک بھی نہیں سنیں گے، اور وہ ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں انہیں جو بھی ان کا دل چاہے گا وہ ملے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں اس دن کا خوف غمگین نہیں کرے گا، اور ملائکہ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے آئیے، یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کا پلندہ لپیٹا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے خلق کیا تھا دوبارہ نئی طرح کی تخلیق بنا دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جو ہم ضرور پورا کریں گے۔ ہم زبور میں کچھ ذکر کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ ہم نے صالح بندوں کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ یقیناً میرے عبد بن کر رہنے والوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے، اور ہم نے میرے رسول تجھے نہیں بھیجا مگر انسانوں کے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ کہہ دو میرے رسول، مجھے وحی ہوئی ہے کہ تمہارا معبود بس وہی ایک معبود ہے، تو کیا تم اسے تسلیم کر کے مسلمان ہوتے ہو؟ اگر یہ اس سے منہ پھیر لیں تو ان سے صاف کہہ دو کہ میں نے تم سب کو اللہ کے پیغام سے یکساں آگاہ کر دیا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کے ہونے کا وقت قریب ہے یا دور، وہ تمہاری ہر بات کا علم رکھتا ہے، چاہے تم اسے اونچی آواز میں کہو یا چھپا کر کہو۔ میں نہیں جانتا کہ یہ مہلت تمہارے لیے آزمائش ہے یا ایک مدت تک مزید فائدے اٹھانے کے لیے ہے۔ کہہ دے میرے رسول، میرے رب نے حق پر مبنی فیصلے سنا دیے، اور ہمارا رب ایسا رحمان ہے کہ ان صفات کے حوالے سے جو تم اس سے منسوب کرتے ہو اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ آغاز 22 سورہ الحج۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ اے انسانوں، اپنے رب کی ہدایات سے خبردار رہتے ہوئے تقوی اختیار کرو۔ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم سانحہ ہے، جس دن تم دیکھو گے کہ تمام دودھ پلانے والیاں دودھ پلانا بھول جائیں گی اور ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور تو دیکھے گا میرے رسول کے انسان کی مدہوشوں جیسی حالت ہوگی، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی اس دن اتنا شدید ہوگا۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے بحث کرتا ہے، اور ہر شیطان کی پیروی کرنے والا اس کا مرید بن جاتا ہے، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا اسے بھی وہ گمراہ بنا دے گا اور سیدھا جہنم کے عذاب میں پہنچا دے گا۔ اے انسانوں، اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو ہم نے ہی مٹی کے اعضاء سے تمہاری تخلیق شروع کی، اور پھر نطفہ سے، اور پھر ایک چھوٹی سی خون کی پھٹکی علقہ سے، اور پھر ایک گوشت کی مکمل اور غیر مکمل بوٹی مخلقہ سے، تاکہ تمہیں تخلیق کے طریقے کی خبر پہنچا دیں۔ اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک وقت مقررہ تک ٹھہرا کر پھر ایک بچہ طفل بنا کر پیٹ سے نکال دیتے، اور پھر تمہیں شدید قوت والی جوانی بلوغت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تم میں سے کچھ تو پہلے ہی اس کے قانون کے مطابق وعدے کی مدت وفات پوری کر لیتے ہیں، اور تم میں سے کچھ نہایت خرابی کی ارذل عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جبکہ وہ جس شے کا علم رکھتے تھے اسے بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھتا ہے کہ ہم خشک پڑی ہوئی زمین پر میںہ برساتے ہیں تو وہ کیسے شاداب ہو کر ابھر جاتی ہے، اس میں سے ہر طرح کی نباتات کے کیسے مفید جوڑے اگا دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ یقیناً اللہ برحق ہے، وہی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور وہ ہر ایک شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آ کر رہے گی،
اور اللہ قبروں میں پڑے ہوئوں کو زندہ اٹھا دے گا۔ انسانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں بحث کرتا ہے، مگر نہ تو اس کے پاس علم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے نور سے روشن کتاب رکھتا ہے، اور وہ تکبر سے دوسری طرف منہ موڑ لیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر۔ اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور وہ آخرت میں بھی جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی سزا ہے، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی ابدیت بس گزارے کے مطابق ہی کرتا ہے، ایسے کہ اگر اس کو کوئی فائدہ مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو منہ موڑ کر واپس پلٹ جاتا ہے، اور یوں دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لیتا ہے۔ یہی سب سے ظاہر نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی شے کو پکارتا ہے جو نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکے۔ یہی تو سب سے پرلے درجے کی گمراہی ہے، بلکہ ایسے کو پکارتا ہے جس سے نقصان ملنا فائدہ ملنے کی نسبت زیادہ قریب ہے، وہ اس کا بہت برا مالک اور بہت برا ساتھی ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے اور صالح عمل کرتے ہیں انہیں اللہ ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کی شادابی کے لیے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جو شخص ایسے غلط خیال گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان سے ایک رسی باندھ کر اس سے لٹک کر دیکھے کہ کیا اس ترکیب سے اس کا غصہ دور ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا ہے کہ اس کی تمام آیتیں بڑی واضح ہیں، اور جو ارادہ کرے اسے اللہ اسی قرآن کے ذریعے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور دوسرے مذاہب والے اور نصرانی اور مجوسی اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ہر ایک چیز کا چشم دید گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے احکام کی مکمل تعمیل کا سجدہ کرتے ہیں؟ سورج، چاند اور ستارے بھی، پہاڑ، شجر اور زمین پر چلنے والے تمام جاندار بھی، اور اکثر انسان بھی، مگر اکثریت انسانوں کی ایسے بھی ہیں جو اپنے بد اعمال کے عوض عذاب کے حقدار بن چکے ہیں، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں بخش سکتا۔ اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کا لباس کاٹا جائے گا، اس کے علاوہ ان کے پینے کو ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے اندر سے پیٹ اور کھالیں گل جائیں گی، اور انہیں مارنے کے لیے لوہے کے خاردار درے ہوں گے۔ جب وہ اس دکھ تکلیف سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو واپس دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے اور صالح عمل کرتے رہے ہوں گے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کی شادابی کے لیے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں انہیں سونے، چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا ریشمی لباس ہوگا۔ اور نہایت پاکیزہ گفتگو کی تربیت پا چکے ہوں گے اور قابل تعریف طور طریقوں پر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مگر جو لوگ کفر کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے رہے، جس پر ہم نے تمام انسانوں کو یکساں حق عطا کیا ہے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا کہیں باہر سے آئے ہوئے، جو کوئی بھی اس میں اللہ کے احکام کی مخالفت یا ظلم کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو
ابراہیم کے لیے مکان مقرر کیا لوگوں کو حق کی طرف لوٹانے کے واسطے، تاکہ وہ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ان سے میرے اس گھر کو آیات الہی پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کا طواف کرنے والوں، یہاں قیام کر کے اللہ کے احکام کی تعمیل میں لگے رہنے کا، رکوع کرنے والوں اور اس تعمیل کی تکمیل کرنے کا سجدہ کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاست سے طاہر رکھیں۔ اے ابراہیم، انسانوں میں حج کے لیے جمع ہونے کی اعلان کر دو، تو دیکھنا پھر لوگ پیدل یا دبلے پتلے اونٹوں پر دشوار گزار راستوں سے چلے آئیں گے، تاکہ اپنے تمام فائدوں کو حاصل کر لیں، اور ان گنتی کے معلوم دنوں میں اللہ کے نام سے متعلقہ صفات کا ذکر کریں، اور اسی نام پر اپنے چار پائے مویشیوں کو ذبح کریں، تاکہ انہیں خود بھی کھائیں اور درماندہ فقیروں کو بھی کھلائیں۔ پھر نہائیں دھوئیں، اپنے نظریں پیش کریں اور اس قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور جو کوئی اللہ کی حرمت دی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے بہت بہتری کا باعث ہوگا۔ تمہارے لیے تمام مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے، اس لیے بتوں سے تعلق رکھنے والی تمام قسم کی نجاستوں سے بچو اور جھوٹی بات سے دور رہو۔ ہر طرف سے منہ موڑ کر خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ، اور پھر اس کے ساتھ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اگر پھر کسی نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا اور اسے راستے میں پرندوں نے نوچ لیا، اور اس کے ڈھانچے کو ہوا نے اڑا کر کسی دور مقام پر پھینک دیا۔ یہی ہمارا فیصلہ ہے، اور جو کو بھی اللہ کی نشانیوں، شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو یہ ان کے دلوں کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ ان مویشیوں سے ایک مقررہ وقت تک تم فائدہ اٹھا لو، پھر انہیں ان کے قدیم مقام بیت العتیق تک پہنچا دو۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ان کے طور طریقے مقرر کر دیے ہیں، جس کے مطابق جو رزق انہیں عطا ہوا ہے اس میں سے مویشیوں کو اللہ کے نام سے ذبح کریں۔ تمہارے لیے ابدیت کے لائق صرف ایک واحد معبود ہے، اس لیے صرف اسی کے احکام تسلیم کرو۔ ایسا کرنے والے مخبتین کو بشارت دے دو۔ یہ مخبتین ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل رعب سے ڈر جاتے ہیں، اور وہ حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کے سامنے صبر سے ڈٹ جاتے ہیں، اور اللہ کے احکام کے مطابق الصلاۃ کا پروگرام قائم رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ کہ ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ بنایا ہے، جس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ انہیں تم ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے نام پر ذبح کرو، اور جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو پھر ان میں سے کھاؤ، اور قناعت کی وجہ سے نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم ان سے حاصل ہونے والے فائدوں کے شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ سے ہدایت ملنے کے بدلے میں تم اللہ کی اکبریت بیان کرو۔ اور میرے رسول ایسے نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے حملوں سے دفاع کرتا رہتا ہے، اور اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے کافر کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو اپنے دفاع میں لڑائی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم کیے گئے ہوں۔ اللہ یقیناً ان کو فتح دلوانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ لوگ صرف اس قصور پر اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب
صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے بچائے نہ رکھے تو عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے مذہبی مرکز، دوسری عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب تباہ ہو چکی ہوتی، اور جو شخص بھی اللہ کے احکام مان کر اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نہایت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ ایسے لوگوں کو جب اللہ اس زمین پر غالب کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے احکام کے مطابق فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے کا نظام الصلاۃ قائم کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم کرتے اور گناہوں سے روکتے ہیں۔ پھر تمام اعمال کے نتائج اللہ کے طے شدہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوتے ہیں۔ میرے رسول، اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں تو اسی طرح ان سے پہلے نوح، عاد اور سمود کی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی، اور مدین کے رہنے والوں نے بھی جھٹلایا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، مگر میں ان تمام کافروں کو پہلے مہلت دیتا رہا، اور پھر انہیں پکڑ لیا۔ ذرا دیکھ ان پر کیسا سخت عذاب آیا۔ بستیوں میں بہت سی ایسی ہیں جنہیں ہم نے اسی وجہ سے تباہ کر ڈالا کہ وہ ظلم کیا کرتی تھی۔ وہ اب اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی ہیں، جن کے کنویں بیکار اور محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کیوں نہیں زمین میں سیر کر کے دیکھتے تاکہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق بات سمجھ سکتے، اور ان کے کان ایسے ہو جاتے جن سے حق بات سن سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ سینوں میں دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں، مگر اللہ اپنے وعدہ کیے ہوئے فیصلے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ اللہ کے نزدیک ایک دن کی مدت تمہارے شمسی نظام پر مبنی حساب سے تقریباً 1000 سال بنتی ہے۔ بستیوں میں سے بہت سی ایسی ہیں جنہیں ہم ان کے ظالم ہونے کے باوجود مہلت دیتے رہتے، پھر انہیں یکدم پکڑ لیا، اور آخر سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میرے رسول کہہ دیں کہ اے انسانوں، میں تمہارے لیے نہایت واضح الفاظ میں تمہارے اعمال کے برے نتیجوں سے ڈرانے والا نذیر ہوں۔ پس تم میں سے جو ایمان لائیں گے اور صالح عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت والا بہترین رزق ہوگا، اور جو لوگ ہماری لائی ہوئی آیتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے وہ جہنم جانے والوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے اے رسول تجھ سے پہلے کوئی رسول یا نبی ایسا نہیں بھیجا کہ وہ جب کبھی کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزوؤں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اللہ شیطان کے وسوسوں کو مٹاتا جاتا تھا اور ان کے دل میں اپنی آیتوں کو اور مضبوط کر دیتا تھا۔ اللہ نہایت علم والا اور حکمت والا ہے۔ غرضے کہ جو کچھ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ ظالم لوگ انتہائی مخالفت کا شکار ہیں، اور اسے یہ بھی غرض ہے کہ وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ وحی کیا جانے والا قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل ان احکام کی تعمیل کرنے پر جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے شک و شبہات کبھی ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اچانک قیامت آ پہنچے یا ان پر ایک دردناک دن کا عذاب آ واقع ہو۔ اس دن کی بادشاہت محض اللہ ہی کے لیے ہوگی، وہی ان کے درمیان تمام فیصلے کر دے گا، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور نیک اعمال کیے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا اور انہیں جھٹلایا ہوگا ان کے لیے بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں پھر وہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں تو اس کے عوض انہیں اللہ کی طرف سے رزق حسنہ ملے گا۔ یقیناً اللہ وہ ہے جو رزق دینے میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ انہیں ایسے مقام میں داخل کر دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ بڑا علم والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ ہر ایک کو اس بات کا حق بنتا ہے کہ وہ صرف اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر زیادتی کی گئی، اور اگر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو اللہ اس کا مددگار ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرنے والا، بخش دینے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک بات کے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جو کچھ یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ سب سے عالی مرتبے والا، سب سے بڑا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ اللہ ہر شے کی تمام لطیف باریکیوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بلا شبہ اللہ اتنا غنی ہے کہ اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، اور وہ انتہائی حمد کے لائق ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں ہر شے کو کیسے مسخر کر رکھا ہے، اور اس کے امر سے تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور جو آسمان کو تھامے رہتا ہے اور زمین پر نہیں آ گرتا، تو یہ اسی کے حکم سے ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی ذات تمہیں زندگی بخشتی ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور وہی تمہیں پھر سے زندہ کرے گا۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر ایک امت کے لیے دین کا ایک طور طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، اس لیے میرے رسول اس معاملے میں ان سے جھگڑا نہیں کرنا، بس انہیں اپنے رب کی طرف پکارتے جاؤ۔ تو یقیناً سیدھی اور قائم رہنے والی ہدایت پر ہے۔ لیکن اگر یہ تجھ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اللہ قیامت کے دن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب اس کے علم کی کتاب میں موجود ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب کچھ جاننا نہایت آسان ہے۔ وہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند عطا نہیں فرمائی، اور نہ ہی ان کے پاس اس کی اپنی کوئی دلیل ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن دلائل والی آیتیں تلاوت کی جائیں تو تم ان کفار کے چہروں پر انکار کے آثار دیکھ لو گے، ایسے آثار کہ جو انہیں ہماری آیتیں سنا رہا ہے اس پر یہ حملہ کر دیں گے۔ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں جو وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے انسانوں، تمہارے سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، پس اسے بہت غور سے سنو۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں انہوں نے ایک مکھی جیسی کوئی چیز بھی تو نہیں بنائی، چاہے وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور ان سے مکھی اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ سب مل کر اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی طلب کرنے والا اور جس چیز کی طلب کی جا رہی ہے دونوں اتنے کمزور ہیں۔ ان لوگوں کو جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے ویسی قدر نہیں کی۔ بلا شبہ اللہ بڑا قوت والا غالب ہے۔ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے انہیں اپنا رسول چن کر اصطفیٰ کر لیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف ہی تمام کاموں نے لوٹ جانا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے کاموں میں لگے ہونے کی حالت رکوع میں رہو اور ہر حکم پر
عمل کو مکمل کرنے کے سجدے کرو اور اپنے رب کے عبد بن کر رہو، اور یہ نیک عمل کرتے جاؤ تاکہ فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین میں کسی بات میں تنگی پیدا نہیں کی۔ یہ ملت ہے تم سب کے باپ ابراہیم کی، سب سے پہلے اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور تاکہ یہ رسول تو تم پر گواہ ہو اور تم باقی تمام انسانوں پر گواہ بنو۔ فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والا وقت مقرر کیا ہوا پروگرام الصلاۃ قائم کرو، اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ خرچ کرو، اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ وہی تمہارا مولا ہے، اور سب سے اچھا مولا اور سب سے اچھا مددگار ہے۔ اختتام 22ویں سورہ۔